نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شجرة يابس الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر تساقط ذنوب العباد كما يتساقط ورق هذه الشجرة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی ہاتھ میں جو آپ لاٹھی استعمال فرماتے تھے، آپ نے وہ لاٹھی ایسے درخت کو ماری، اور جیسے ہی آپ جناب نے لاٹھی ماری وہ سارے درخت کے پتے نیچے گر گئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو یوں ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے میں نے اس درخت کو لاٹھی ماری اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جس طرح۔ اب یہاں پر ایک تو یہ حدیث پاک کی فضیلت ہوگی، دوسری اب میں آپ کو عرض کروں، وہ جو حضور نے لاٹھی ماری تھی جس درخت کو، اس درخت کا کوئی مالک نہیں تھا، اس درخت کا مالک نہیں تھا۔ جس درخت کا کوئی مالک نہ ہو اس کے سارے ہی مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے بھی کسی کا نقصان نہیں کیا۔ آپ نے وہ جو چھڑی ماری وہ درخت، اچھا جی، اگر ان کیس اگر وہ کسی کا ہوتا بھی تو بھی اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر شے کے مالک۔ اگر وہ درخت کسی کا ہوتا بھی تو اللہ اور اس کے رسول، یہ دو ہستیاں ایسی جو کائنات میں ہر شے کے مالک و مختار ہیں، وہ جب چاہیں جس کی چاہیں جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی احتیاطاً آپ جناب نے اس درخت کے پتے جھاڑے جس کا کوئی مالک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، ورنہ کسی کی مملوک درخت پر پتھر پھینکنا، لاٹھی سے اس کے پتے جھاڑنا، یہ ہمارے واسطے ممنوع ہے، ہمارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر سبحان اللہ، یہ ایسی خوبصورت میرے اللہ نے اس کے حبیب کے ذریعے ہمیں ایسی مثال دی ہے، یعنی گناہوں میں گرفتار انسان سوکھے ہوئے درخت کی طرح ہے اور اس کے گناہ مثل پتوں کے ہیں، اور یہ کلمات گویا عصائے محبوبی ہیں۔ انسان درخت کی طرح، گناہ اس کے پتوں کی طرح، اور جو حضور کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، یہ کلمات لاٹھی ہیں۔ یہ کلمات کب چلتے ہیں؟ جب وہ لاٹھی کسی محبوب کے ہاتھ میں ہو۔ دیکھیں نا، پیچھے محرک ہے نا جی، پورا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ ہر کوئی پڑھ کے خود ہی عالم کیوں نہیں بن جاتا؟ او بابا، پیچھے کوئی زور دینے والا تو ہونا چاہیے نا۔ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہر کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ او بابا، پیچھے کوئی تیار کرنے والا ہونا چاہیے، پیچھے کوئی ایسا ماہر ہونا چاہیے جو اپنی نگرانی کے اندر اپنے زور کو تمہارے اندر منتقل کرے۔ محبوب کے ہاتھ کا زور منتقل ہوا لاٹھی کے اندر، لاٹھی لگی درخت کے اوپر، وہ سارے پتے جھڑ گئے۔ اسی طرح جو کلمات میرے سونے نبی کے پیارے پیارے ہونٹوں سے باہر نکلے ہیں، آقا جی کے پیارے پیارے رخ انور سے جو ادا ہوئے ہیں، ان الفاظ کی قوت اتنی ہے، اب جب بھی تو پڑھے گا تیرے گناہوں کے پتے سارے جھڑ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی